وہ ہے کہ شادی کرنے سے پہلے جب تم اپنی دلہن کو دیکھنے کے لیے جاؤ تو اپنے اپاچی اور پلسر سے تم دلہن کو دیکھنے کے لیے جاؤ. اپنی کمائی سے اپاچی خریدو, اپنی کمائی سے پلسر خریدو. سسرال کے اپاہج بن کر کے لنگڑے ہو, لولے ہو کہ سسرال کی گاڑی سے تم سسرال جا رہے ہو, شرم نہیں آتی ہے؟ ہم سے پہلے ہمارے محب گرامی عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا پیش محمد صاحب قبلہ اشرفی مصباحی دامہ ظلہ العالی, اور ان سے پہلے ہمارے علاقے کے قدیم عالم دین استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد قاسم صاحب قبلہ, اور ان سے پہلے عالم نبیل فاضل جلیل حضرت مولانا فضل کریم صاحب رضوی, اور دیگر علماء سے آپ نے تقریر سماعت کی. زیادہ وقت نہیں لیں گے کیونکہ 8 بجے سے پہلے پروگرام ختم کرنا ہے اور 20-25 منٹ کا وقت بچا ہے, اسی میں سلام بھی پڑھنا ہے. میں بس ہمارے برادر گرامی جناب جلال الدین صاحب کی خلوص, ان کی محبت کی وجہ سے صرف اس محفل میں تقریر کرنے کے لیے ابھی سلیگوڑی سے چلے آ رہے ہیں, اور کل صبح پھر سلیگوڑی جانا ہے. مطلب کام وہاں تھا لیکن ان کی خواہش تھی کہ آپ کو آنا ہی ہے. ایک پروگرام بھی تو وہاں, وہ بھی چھوڑ دیا, کیونکہ باہر تو جلسہ ہمیشہ کرتے ہیں لیکن اپنے گاؤں میں جلسہ بہت ہی کم ہوتا ہے. تو کوشش یہی رہتی ہے کہ اپنے علاقے میں, اپنے گاؤں میں بھی کچھ آپ حضرات کو دین اور شریعت کی باتیں بتائی جائے. میں نے آیت کریمہ پڑھی. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, کہ لوگوں عورتوں میں سے جو تمہیں اچھی لگے ان سے نکاح کر لو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عورتوں میں سے جو اچھی لگے ان سے نکاح کرنے کا حکم دیا ہے کہ ان سے ہم نکاح کریں. یہاں پر ایک بات ہم جو بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کرنے والے کو یہ اختیار دیا ہے, ان کو اجازت دیا ہے کہ جس لڑکی سے وہ نکاح کرنے والا ہے جا کر کے اس لڑکی کی شکل و صورت کو دیکھ لے اور اپنی مرضی اور اپنی پسند کے مطابق شادی کرے. جبکہ اسلام میں کسی دوسرے کی لڑکی کو دیکھنا جائز ہی نہیں ہے. جو غیر محرم ہے, ہم دوسرے کسی کی بیٹی کو دیکھ نہیں سکتے, جائز نہیں ہے دیکھنا. لیکن جب نکاح کرنے کا وقت آئے تو اللہ فرماتا ہے اور اللہ کے رسول بھی فرماتے ہیں کہ ان کو دیکھ لو, اگر تمہیں پسند آئے, تمہیں وہ اچھی لگے تو ان سے شادی کرو, اور اگر تمہیں پسند نہ آئے, اچھی نہ لگے تو تم پھر ان سے شادی مت کرو. کیونکہ شادی یہ کوئی ایک دن کا رشتہ نہیں, بلکہ شادی یہ تو ایسا رشتہ ہے کہ جب تک انسان زندہ رہتا ہے اس وقت تک اس کی بیوی کے ساتھ اس کا رشتہ جڑا رہتا ہے. یہ لائف ٹائم کا رشتہ ہے. تو جس لڑکی کو ہم اپنی بیوی بنا رہے ہیں وہ اگر ہمیں اچھی نہ لگے, ہمیں پسند نہ آئے, اور اس کو زبردستی ہم اپنے ماں باپ کے کہنے پر, اپنے بھائی بہن کے کہنے پر ہم اگر ان سے نکاح کر بھی لیں, لیکن اس بیوی کے ساتھ, اس عورت کے ساتھ, اس لڑکی کے ساتھ ہمارے آنے والی زندگی بہتر ہو ہی نہیں سکتی. ان کے ساتھ ہماری سچی محبت اور سچا پیار ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج جو ہمارے علاقے میں یہ ماحول ہے کہ کیا ہے کہ لڑکا
بہت کم دیکھنے جاتا ہے، ماں باپ پہلے دیکھنے جاتے ہیں، ماں باپ. اور یہ ہوتا ہے کہ لڑکا بھی، ماں باپ لڑکے سے پوچھتے ہیں بیٹا ان سے کرنا چاہتے ہیں رشتہ، کیا تمہاری کیا رائے ہے، تمہاری مرضی ہے کہ نہیں، تمہاری پسند ہے کہ نہیں. اب لڑکا بلکہ پوچھنا یہ چاہیے کہ بیٹا فلاں کی لڑکی سے میں تمہارا رشتہ اور نکاح کرنا چاہتا ہوں، شادی کرانا چاہتا ہوں، جاؤ تم پہلے جا کر اس لڑکی کو دیکھ لو، اگر تمہیں پسند آ جائے، تمہیں اگر پسند ہے تو پھر ہم دیکھیں گے، اس کے بعد رشتہ فائنل کریں گے. لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں، ہمارے بیٹا کو پسند ہو یا نہ ہو، اگر ہمیں پسند ہے تو پھر ہمیں رشتہ کر لینا چاہیے. اس لیے آج اس چیز کو بھی ہمیں توڑنا ہوگا کہ ہمیں پسند آئے یا نہ آئے، جس لڑکی سے رشتہ ہو رہا ہے آپ کو پسند آئے یا نہ آئے، اگر آپ کے بیٹے کو وہ لڑکی پسند ہے اور لڑکی دیندار ہے تو پھر ان سے آپ ان کا رشتہ کر دیں. اپنی پسند کو نہ دیکھیں بلکہ جس کے ساتھ ان کا نکاح ہو رہا ہے ان کی پسند کو دیکھیں. دوسری بات، کس لڑکی سے رشتہ کرنا چاہیے، اس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ ایسی لڑکی سے رشتہ کرنا چاہیے جن کے اندر 4 چیزیں ہوں. تنکح المرأۃ لاربعین، حدیث پاک میں ہے کہ اس عورت سے نکاح کرو جن کے اندر 4 خوبیاں ہو، 4 چیزیں ہو. وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ 4 چیزوں میں سے ایک چیز تو یہ ہے کہ وہ لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ لڑکی مالدار گھرانے کی ہونی چاہیے. تیسری چیز یہ ہے کہ وہ لڑکی خاندان والی ہونا چاہیے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ لڑکی دیندار ہونا چاہیے. کئی چیزیں ہونی چاہیے؟ 4 چیزیں ہونا چاہیے. میرے آقا نے فرمایا 4 چیزوں کو دیکھو، اگر یہ 4 چیزیں ہیں ان کے اندر تو رشتہ کرو. لیکن میرے آقا نے یہ بھی فرمایا کہ ان 4 چیزوں کو دیکھو جب، تو اگر اس کے اندر وہ لڑکی مالدار گھرانے کی نہیں ہے تو اس کا تم ٹینشن نہ لینا. اگر وہ زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تم اس کا بھی دھیان نہ رکھنا. اگر وہ بہت ہی اعلیٰ خاندان کی نہیں ہے اس کا بھی دھیان نہ رکھنا. اس بات کا ضرور دھیان رکھنا کہ جس لڑکی سے تم رشتہ کرنے جا رہے ہو وہ دیندار ہے کہ نہیں، وہ لڑکی دیندار ہے کہ نہیں. اللہ اکبر. آج آپ دیکھیں، آج جب ہم کسی کے یہاں لڑکی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، لڑکا بھی اگر دیکھنے جاتا ہے تو پوچھتا ہے کہ آپ کتنا پڑھے ہیں، کتنے کلاس آپ پاس ہیں. وہ خود ہی انگوٹھا چھاپ ہے، وہ انگوٹھا چھاپ ہے، ان کو خود نام لکھنا نہیں آتا ہے. آپ پوچھتے ہیں کہ کتنا پڑھی ہو تم، کئے کلاس پڑھی ہو. اللہ اکبر. کیا اسلام یہی ہے کہ آپ ان کی انگریزی تعلیم کا جائزہ لیں؟ آپ یہ پوچھیں کہ تم کتنی کلاس پڑھی ہو؟ نہیں. اگر پوچھنا ہی ہے تو یہ پوچھو کہ کیا تم نے قرآن پڑھا ہے کہ نہیں، کیا تم اردو پڑھنا جانتی ہو کہ نہیں، کیا تم 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو کہ نہیں، کیا تم اپنے ماں باپ کی صحیح سے خدمت کرتی ہو کہ نہیں. اگر ان کے بارے میں جاننا ہی ہے تو ان چیزوں کے بارے میں پتہ لگائیے کہ وہ لڑکی کہیں زبان دراز تو نہیں ہے، کہیں اپنے ماں باپ سے لڑتی اور جھگڑتی تو نہیں ہے، کہیں اپنے بھائی بہن اور اپنی چچی اور چچا سے لڑتی جھگڑتی تو نہیں ہے. وہ نماز پڑھتی ہے کہ نہیں، شریعت پر عمل کرتی ہے کہ نہیں. قسم خدا کی جو لڑکی نمازی ہوگی، جو لڑکی شریعت کا پاسدار بنے گی، جو لڑکی شریعت کے مطابق چلنے والی ہوگی، وہ لڑکی جب آپ کے گھر میں بہو بن کر آئے گی تو وہ خود بھی نماز پڑھے گی اور اپنے ساس کو بھی نماز پڑھانے لگے گی. وہ خود بھی نماز پڑھے گی، اپنے شوہر کو بھی نماز پڑھانے کے لیے کوشش کرے گی. وہ خود بھی شریعت پہ چلے گی، جس گھر میں رہے گی اس گھر کو بھی شریعت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے گی. اور ایسی ہی لڑکیوں سے گھروں میں برکتیں ہوتی ہیں. ایسی ہی لڑکیاں جب ہمارے گھروں میں آتی ہیں تو ہمارے گھروں میں خوشحالی آتی ہے.
اور میں آپ کو بتا دوں، اگر لڑکی دیندار ہوگی، لڑکی شریعت پر عمل کرنے والی ہوگی، لڑکی قرآن کی تلاوت کرنے والی ہوگی، لڑکی حضرت سیدہ عائشہ کی سیرت پہ چلنے والی ہوگی، لڑکی اگر حضرت فاطمہ الزہرا کی تاریخ کو پڑھنے والی ہوگی، تو پھر جب اس کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا، وہ بچہ اگرچہ اپنے وقت کا کوئی ولی نہیں بنے گا، لیکن غلام غوث بنتا ہوا نظر آئے گا، غلام ولی بنتا ہوا نظر آئے گا، ان کا بچہ حافظ قرآن بنتا ہوا نظر آئے گا، عالم دین بنتا ہوا نظر آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک وہ زمانہ تھا جس زمانے میں ہماری ان ماؤں کے پیٹ سے کوئی غوث اعظم بن کے جنم لیتا تھا، کوئی غریب نواز بن کے جنم لیتا تھا، کوئی امام احمد رضا بن کے جنم لیتا تھا، کوئی اشرف الاولیاء بن کے جنم لیتا تھا، کوئی تاج الشریعہ بن کے جنم لیتا تھا۔ آج وجہ کیا ہے کہ آج اسی دنیا میں آج بھی ہماری مائیں ہیں، لیکن آج کوئی غوث اعظم پیدا نہیں ہو رہا ہے، آج کوئی غریب نواز پیدا نہیں ہو رہا ہے، آج کوئی امام احمد رضا پیدا نہیں ہو رہا ہے، آج کوئی اشرف الاولیاء پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پہلے کی جو ہماری مائیں تھی، ان ماؤں کا عالم یہ تھا کہ وہ جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی تھی تو ایک طرف دودھ پلاتی تھی، دوسرے طرف قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ جب اپنے بچوں کو اپنے بستر پر سلاتی تھی تو اس وقت ان کی زبانوں پہ فلمی گانے اور موبائل نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان کی زبانوں پہ درود پاک اور نعت شریف کی لوریاں ہوا کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بچے الحمدللہ کوئی مجتہد بن رہا ہے، کوئی مفکر بن رہا ہے، کوئی فقیہ بن رہا ہے، کوئی مفتی بن رہا ہے، اور آج ہماری اولاد نافرمان بنتی جا رہی ہے۔ اولاد جو نافرمان ہے، تو ایک بات سمجھ لیجئے، اولاد کے نافرمان ہونے کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ ہماری اولاد جو نافرمان ہے نا، ان کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ ہم خود ہی شریعت پر نہیں چلتے ہیں، ہم خود ہی اللہ کے نافرمان ہیں، تو ہماری اولاد تو نافرمان بنے گی ہی۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ جب اپنے بھائی کے لیے دلہن، اپنی بیٹے کے لیے بہو کی تلاش میں جائیں تو آپ اس بات کو ضرور دیکھیں کہ جس لڑکی سے آپ رشتہ کر رہے ہیں وہ لڑکی نمازی ہے کہ نہیں، شریعت کا پابند ہے کہ نہیں، اس بات کا دھیان رکھیں۔ اور ایک بات کا اور بھی دھیان رکھیں کہ آج حال یہ ہو گیا ہے، کیا بتائیں، کہ ہمارے علاقے میں خاص کر کے جو جہیز، یہ اتنا زیادہ ڈیمانڈ ہو گیا جہیز کا، الحمدللہ میں تو پورے ہندوستان میں تقریباً گھومتا ہوں۔ ابھی پرسوں ہی مظفر پور ایک جلسے میں گیا تھا، مظفر پور سے ہی بہت آگے پٹنہ کے پاس، اور ہم جگہ جتنا جہیز کا ڈیمانڈ، یہ ہمارے اسلام پور ادھر گوالپور کی طرف حضرت کم ہے۔ یہ اسلام پور سے ادھر جتنا جہیز کا یہ ڈیمانڈ ہے، اللہ اکبر، میں آپ کو بتا دوں، یہ جہیز میرے آقا نے فرمایا کہ نکاح کو آسان کرو، میرے آقا نے فرمایا نکاح کو آسان کرو تاکہ کسی کی بچی کنواری نہ رہ جائے، اور اگر نکاح مہنگا ہو جائے گا، اس کا باپ غریب ہوگا، اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرا پائے گا، بیٹی جوان ہو جائے گی، اور کہیں اس کی بیٹی کا قدم لڑکھڑا گیا، اس کی بیٹی سے کوئی گناہ کا کام ہو گیا، تو اس کے ذمہ دار وہ خود بھی بنے گی، تو اس کے ذمہ دار تم لوگ بھی بنو گے۔ آقا نے فرمایا نکاح کو سستا کرو، نکاح کو ہلکا کرو تاکہ زنا کرنا یہ مشکل ہو جائے۔ اور آج حال یہ ہے کہ نکاح اتنا مہنگا ہو گیا ہے، شادی اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ زنا آسان ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ نکاح کو سستا کرنے کی کوشش کیجئے، اور جہیز کا ڈیمانڈ اس کو بند کرنے کی کوشش کیجئے۔ جہیز ڈیمانڈ کر کے جہیز مت لیجئے، خوشی سے جتنا بھی دے دے اگلا، اپنی بیٹی کو 10 بھری سونا دے دے، 20 بھری دے دے، اپنی مرضی سے جتنا دے دے، وہ سب کے سب لینا جائز ہے، اور آپ نے جو مانگ کر کے ڈیمانڈ کر کے لیا یہ سب کے سب ناجائز ہے، کیونکہ جہیز مانگ کر کے لینا یہ علماء اور مفتیان کرام کے فتوے کے مطابق
یہ رشوت ہے، اور رشوت ناجائز ہے، اور رشوت کے بارے میں میرے آقا نے پہلے فرما دیا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت لینے والا بھی جہنمی ہے اور رشوت دینے والا بھی جہنمی ہے۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ تھوڑا سا جہیز پر کنٹرول کرنے کی کوشش کیجئے، اور آپ اگر سنبھلیں گے تبھی تو ہوگا۔ آپ اپنے بیٹے کے لیے خود جہیز کا ڈیمانڈ کریں گے تو آپ کی بیٹی کے لیے دوسرا جہیز کا ڈیمانڈ کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے خود کچھ، اور دیکھیے سسرال کی دولت سے کوئی مالدار نہیں ہوا، سسرال کی دولت سے کوئی مالدار نہیں بنتا ہے۔ یہ سسرال کی دولت جو مفت کی دولت ہے نا، یہ چند مہینوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ ارے فخر اس پر نہیں ہے کہ تم شادی کرنے کے بعد پلسر گاڑی اور اپاچی گاڑی سے اپنے سسرال جاؤ، بلکہ اس کا مقام ہے۔ گھر میں کچھ نہیں ہے، چھوٹا سا گھر ہے، لیکن گاڑی وہ اسپلینڈر نہیں چلے گا، اپاچی چاہیے، پلسر چاہیے۔ اللہ اکبر! ارے پلسر گاڑی پہ بیٹھنے کے لیے آدمی بھی وی آئی پی ہونا چاہیے، پڑھا لکھا ہونا چاہیے۔ تمہارا کپڑا بتا رہا ہے کہ تم کسی ہوٹل میں جا کر کے نوکری کرتے ہو اور پلسر گاڑی پہ گھوم رہے ہو، یہ تو ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی، کیا بتایا جائے، کہ کسی چمار کو کسی فور ویلر گاڑی پہ بٹھا دیا جائے۔ اسی لیے کوشش اس بات کی کیجئے کہ جہیز کا ڈیمانڈ نہ کیجئے، اور سسرال والے اگر خوشی سے دیتے ہیں تو آپ وہی لیجئے جو آپ کی حیثیت ہے۔ پھوس کا گھر ہے، گاڑی رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اپاچی گاڑی لے رہے ہیں۔ اللہ اکبر! اپنے پیسے سے 20,000 کا پلنگ تو نہیں خرید سکے، لیکن جب سسرال سے پلنگ مل رہا ہے تو جا رہے ہیں وہ پلنگ خریدنے کے لیے جس کی قیمت 70 اور 80 ہزار ہے۔ ارے 70 اور 80 ہزار کے پلنگ کو رکھنے کے لیے کم از کم 20 لاکھ کا تمہارے پاس گھر ہونا چاہیے۔ گھر تو ٹوٹا ہوا ہے، اس گھر میں لا کر کے 80 ہزار کا پلنگ رکھ رہے ہو، شرم آنی چاہیے۔ اس لیے آپ اپنی حیثیت کے مطابق اپنا کام کرو، زیادہ ڈیمانڈ نہ کرو، اتنا مجبور نہ کرو، اتنا مجبور لڑکی والے کو نہ کرو کہ بیچارہ لون لینے پر مجبور ہو جائے، قرض لینے پر مجبور ہو جائے۔ ارے ان لوگوں سے پوچھو جن کے 4 بیٹیاں ہیں اور اپنی بیٹیوں کا جب ان کا رشتہ لگ جاتا ہے تو نہ جانے ان کی رات کی نیند اڑ جاتی ہے، دن کا چین ختم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے رشتے کا انتظام کہاں سے کر پائے گا۔ اللہ اکبر! اسی لیے اگر ان کی آنکھ سے کہیں آنسو کا قطرہ نکل گیا تو اللہ اکبر، وہ دولت آپ کی کام نہیں آئے گی، بلکہ کسی نہ کسی بہانے سے وہ سسرال کی دولت جو ہے آپ کے گھر سے نکل جائے گی۔ اسی لیے اے نوجوانوں، شادی کرو، نکاح کرو، نکاح اور شادی کو آسان بناؤ، اور جب بات آئے جہیز لینے کی تو سسرال سے کہہ دو کہ مجھے نہیں، آپ اپنی بیٹی کو اپنی مرضی سے جو دینا چاہتے ہیں دے دیں، میں آپ کے گھر میں داماد بن کر آیا ہوں، کوئی وقت کا بھکاری بن کر نہیں آیا ہوں۔ آج ہمارا کردار یہ ہے کہ ہم جاتے ہیں پہلے ہی سے بھکاری بن جاتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے، پھر نہ جانے گھر میں نہیں بلکہ ہوٹلوں میں جا کر کے دو طرف کے آدمی اس کی پھر بارگیننگ کرنے لگتے ہیں کہ 8 لاکھ بولیے گا تو ہم 5 لاکھ بولیں گے تو 6 اور 7 کے بیچ میں جو ہے طے ہوگا۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ مارکیٹ میں کوئی سامان خریدنے گئے ہیں۔ اللہ اکبر! افسوس کا مقام ہے، ایک لڑکی کو اس کی آپ قیمت لگا رہے ہیں، وہ لڑکی جو لڑکی اسلام میں جس کو اسلام نے نہ جانے اس کو کیسا مقام دیا، اس کی آپ قیمت کا اندازہ لگا رہے ہیں۔ حضرات، اور ایک بات آخری کہہ کر گزر جانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آج ہمارے یہاں دعوت کا ماحول بھی بڑا خراب ہے۔ شادی میں دعوتیں دی جاتی ہے نا لوگوں کو، آپ کہیں گے کہ کیا ماحول خراب ہے؟ دعوت دی جاتی ہے، آدمی نے انتظام کیا، شادی کا انتظام کیا، 3 گاؤں کے لوگوں کو بلایا کہ میری بچی کی شادی ہے، میرے یہاں دعوت میں آئیے گا۔ لوگ دعوت میں آتے ہیں، اب ان دعوتوں میں غلط کیا ہو رہا ہے، شریعت کے خلاف کیا ہو رہا ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ سب سے غلط کام تو یہ ہوتا ہے شریعت کے خلاف کہ ہمارے گھر میں اگر کسی کو دعوت ملی ہے
تو بھائی انہوں نے کھانے پینے کا انتظام دن میں کیا ہے، آپ کو دوپہر کو کھانے کی دعوت دی، آپ دوپہر میں جا کر ان کے یہاں کھانا کھا لیجئے، چلے آئیے۔ رات کو انہوں نے باراتیوں کا انتظام کیا ہے، رات تو باراتیوں کے کھانے کے لیے ہے، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اگر 7 آدمی ہے نا، تو 5 اگر دن میں کھا لیے ہیں، 6 کھا لیے ہیں، تو میں کیوں باقی رہوں گا؟ میں جا کر رات کو کھا کر آؤں گا۔ ارے ہم نے 300 روپے چمنا دیا ہے، تو جب تک 500 کھا نہیں لیں گے ہماری دعوت تو پوری ہوگی ہی نہیں۔ ہم دعوت کھانے نہیں جاتے ہیں، بلکہ ہم جس طریقے سے ہوٹل میں کھانا کھاتے ہیں تو ہوٹل میں جتنا کھاتے ہیں اتنا پیسہ دیتے ہیں، یہاں دعوت کو ہم نے ہوٹل کیا بلکہ ہوٹل سے بھی بدتر سمجھ کر کے رکھا ہے۔ ہم پائی پائی کا حساب و کتاب لگا کر کے کھاتے ہیں۔ اسی لیے پہلی گزارش یہ ہے کہ آدمی اپنے حساب سے انتظام کرتا ہے۔ آپ کو دن کی دعوت دیا ہے، آپ دن میں جا کر ان کے یہاں کھا لیجئے، اگر آپ کو دن میں موقع ہے کھا لیجئے، نہیں ملا باہر کہیں ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ رات کو بھی ان کے باراتیوں کے کھانے میں جا کر پہنچ جائیں، اور کہیں ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ باراتیوں کے کھانے میں کمی ہو جائے اور اس کی ذمہ دار آپ بن جائیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ خود دیکھیں، آپ گوشت خرید کر کے لاتے ہیں نا، کتنا روپے کلو ہے گوشت؟ 250 روپے کلو گوشت ہے۔ گوشت خرید کے لاتے ہیں کتنا؟ کوئی آدھا کلو خریدتا ہے، کوئی 1 کلو خریدتا ہے، کوئی ہفتے میں 1 دن خریدتا ہے، کوئی 15 دن میں 1 دن خریدتا ہے۔ اور گھر میں جب گوشت خرید کر لاتے ہیں، گوشت پکتا ہے، تو آپ بتائیے کہ آپ اپنے گھر کا گوشت کس طرح سے کھاتے ہیں؟ کس طرح سے کھاتے ہیں؟ آپ اپنے گھر کا گوشت جو ہے وہ اس طرح سے کھاتے ہیں کہ دیگ میں سالن یعنی شوربا کا ایک قطرہ بھی باقی نہیں رہتا۔ ایک بوٹی اگر آپ کے کھلیان میں، آپ کے آنگن میں باہر اگر ڈھونڈیں گے آپ، تو آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا ایک بوٹی پڑی ہوئی مل جائے آپ کو۔ حال تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہڈیوں کو چوس کر کے نہ کھاؤ، فَإِنَّهُ زَادَ إِخْوَانَكُم مِّنَ الْجِنِّ، کیونکہ ہڈیاں یہ تمہارے بھائی جن کی خوراک ہے۔ لیکن جب ہم گوشت خرید کر کے لاتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہڈی بھی تو وزن کر کے ہم کو دیا گیا ہے، اس کا بھی پیسہ لیا گیا ہے، اس کو بھلا کیسے پھینک دے؟ نہیں، اس کو بھی چوس چوس کر کے کھانا ہے۔ کھاتے ہیں کہ نہیں؟ یہ ہے۔ لیکن اب آپ دوسری طرف دیکھیں کہ آپ جب کسی کے یہاں دعوت میں جاتے ہیں تو اپنے دل میں ہاتھ رکھ کر کے بتائیے گا کہ آپ کس طرح سے کھاتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ آدھا کھانا کھائیں، آدھا گوشت کھائیں، لگتا ہے کہ زندگی میں کبھی گوشت کھایا ہی نہیں ہے۔ ایک تو وہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگلا جو گوشت دیتا ہے ہم کو پلیٹ میں، تو اس میں سے چن چن کر کے کھاتے ہیں، اور جو اس میں چربی ہوتی ہے، ہڈی ہوتی ہے، یا کوئی اچھی پیس نہیں ہوتی ہے، اس کو پلیٹ سے باہر گرا دیتے ہیں۔ یعنی ہماری پلیٹ میں آدھا کلو گوشت اگر آتا ہے تو جس میں سے ہم 300 گرام کھاتے ہیں اور 200 گرام پھینک دیتے ہیں۔ اے مسلمانوں بتاؤ، کیا یہ اللہ کے رسول کو پسند ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کلو واشربوا ولا، قرآن کی آیت کریمہ ہے کلو واشربوا ولا تسرفوا، اے لوگو کھاؤ پیو لیکن برباد نہ کرو، برباد نہ کرو۔ میرے آقا نے برباد کرنے سے منع فرمایا، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جب کسی کے یہاں دعوت میں پہنچتے ہیں، جب پلیٹ اٹھانے والا پلیٹ اٹھاتا ہے تو تقریباً 15-20 کلو گوشت جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے جو بہا دیا جاتا ہے۔ اے مسلمانوں بتاؤ، کیا یہ میرے خدا کو پسند ہے؟ کیا یہ میرے رسول کو پسند ہے؟ میرے نبی تو یہ یہاں تک فرما دیا کہ جب کھانا کھانے بیٹھو تو پلیٹ کو صاف کر کے کھایا کرو، چاول کا ایک دانہ بھی نہ چھوڑو، کیونکہ جب ایک دانے کو چھوڑ دیتے ہو تو وہ دانہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے بد دعائیں کرتا ہے، اور تمہیں معلوم نہیں ہے کہ کھانے کے کس دانے میں برکت ہے، کس بھات میں برکت ہے، کس چاول میں برکت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ساری برکت اسی چاول میں ہو جس کو تم نے چھوڑ دیا ہو۔ جب میرے آقا نے ہمیں چاول کا ایک دانہ چھوڑنے سے منع فرمایا
تو پھر آج جو ہم 100 گرام 200 گرام گوشت جو برباد کر دیتے ہیں، یہ میرے خدا کو کہاں سے پسند ہوگا، یہ میرے نبی کو کہاں سے پسند ہوگا؟ اس لیے آج کے جلسے میں، آج کی اس محفل میں میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کھانا کھانے کے لیے جائیے، بالکل جائیے، کھائیے، بھر پیٹ کھائیے، لیکن آپ اتنا ہی لیجئے جتنا کہ آپ کھا سکیں، اور جو بھی چیز کھانے کی ہے ان کو کھائیے، اس کو برباد نہ کیجئے، اس کو بیکار نہ کیجئے، ورنہ یہ میرے خدا کو پسند نہیں ہے، میرے رسول کو پسند نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم کو کھانے کی دعوت دی جاتی ہے، ہم لوگ دعوت دیتے ہیں دوسرے کو، کس چیز کے لیے دعوت دیتے ہیں؟ کھانا کھانے کے لیے، یہی نا کہ آپ لوگ آئیے گا، میری بیٹی کی شادی ہے، میرے بھائی کی ہے، آپ کو میرے یہاں کھانا کھانے کی دعوت، آپ کو میرے یہاں دعوت ہے، یہی نا، آپ کو ان کے گھر میں جا کر کے کھانا کھانے کی دعوت ہے، یہی دعوت دی جاتی ہے نا۔ لیکن اے دلالی گرام کے مسلمانوں، آج آپ غور کریں کہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم آتے ہیں اور جتنا کھاتے ہیں اتنا ہی اپنے گھروں میں باندھ کر کے بھی لے جاتے ہیں، لے جاتے ہیں کہ نہیں؟ جتنا کھاتے ہیں اتنا نہیں تو آدھا، اکثر لوگوں کی عادت بن گئی ہے، یہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو یہاں کھا لیا، کچھ لے کے چلتے ہیں، یہ رات کو کھا لیں گے، ابھی تو یہ کھا لیا، ایسا کرتے ہیں کہ یہ کچھ لے کے چلتے سحری میں کھا لیں گے۔ یہ بتائیے کہ اگلا انہوں نے آپ کو کھانے کے لیے بلایا تھا، گھر لے جانے کے لیے بلایا نہیں تھا۔ ہاں، اگر آپ کو گھر لے جانے کا شوق ہی ہے تو پھر آپ اس مجلس میں بیٹھ کر مت کھاؤ، وہاں بیٹھ کر کے مت کھاؤ، اپنی پلیٹ کو لگا لو، اپنا حصہ لے لو، کہہ دو کہ میں اس وقت نہیں کھاؤں گا، مجھے میرا حصہ دے دیجئے، میں اپنے گھر میں لے جا کر کھاؤں گا۔ یہی اسلام ہے، یہی شریعت ہے۔ اس نے آپ کو کھانے کے لیے بلایا ہے، لیکن آپ کھاتے بھی ہو اور اپنے گھر بھی لے جاتے ہو۔ بتاؤ کہ یہ ایک جو دعوت دینے والے کے اوپر یہ ایک بوجھ ہے کہ نہیں؟ ان کے اوپر ایک بوجھ ہے کہ نہیں؟ ایک عام آدمی بھلا کس طریقے سے دعوت کر سکتا ہے، کتنے لوگوں کو کھلا سکتا ہے؟ اس لیے اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ہم کھانے پینے کا طریقہ دعوتوں میں جائیں تو اس کو بدلیں۔ ہم جائیں، جتنا کھانا ہو، اگلا دعوت دیتا ہے وہ آپ کو یہ نہیں کہتا کہ کم کھائیے، بھر پیٹ آپ کو کھلاتا ہے، آپ فل پیٹ کھا لیجئے، لیکن اگر کھا لیا ہے آپ نے تو پھر آپ گھر کے لیے باندھ کر کے نہ لے جائیے، کیونکہ یہ میرے خدا کو پسند نہیں ہے، میرے رسول کو پسند نہیں ہے۔ اس محفل میں جتنی باتیں بیان کی گئی، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔